بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 43 کے افادہ کی آخری بحث پڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ صاحب کتاب نے آخر کے اندر 2 سوال ذکر کیے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب وہ ہم جان چکے ہیں، آج ہم دوسرے سوال کا جواب پڑھیں گے۔ دوسرے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اسی سبق میں یہ بات کی ہے کہ یعیدو اس کے اندر قوی سبب موجود تھا، جس سبب کی بنیاد پر واو کو حذف کیا گیا، اور پھر اسی صیغہ کو بنیاد بناتے ہوئے، اساس بناتے ہوئے بقیہ صیغے تعیدو، اعیدو، نعیدو، ان کے اندر آپ نے واو کو حذف کیا۔ تو گویا آپ نے ایک کے اندر قوی سبب پائے جانے کی وجہ سے ان صیغوں پر بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا جن کے اندر یہ سبب موجود نہیں تھا۔ لیکن قاعدہ یعیدو کے اندر آپ کا بیان اس کے برعکس تھا۔ وہاں پر آپ نے صرفی حضرات پہ اسی بات کی وجہ سے رد کیا تھا کہ وہ ایک صیغہ کو اصل بنا رہے تھے اور بقیہ کو فرع بنا رہے تھے۔ وہاں صاحب کتاب کی عبارت یہ تھی: اما الذين يبينون هذه القاعدة بين الياء علامة المضارع والكسرة إصالة ويجعلون الصيغ الباقية تابعة للأولى هذا كله تطويل بدون فائدة۔ وہاں آپ نے کہا تھا کہ یہ خامخواہ کی طوالت ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے اپنی عبارتوں کے اندر تناقض ہے، آپ کی اپنی عبارت دوسری عبارت کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب یہ دیا کہ قواعد کو جب بیان کیا جاتا ہے تو 2 جہات ہوتی ہیں۔ ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ نفس قاعدہ کو بیان کرنا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ کے حکم کی علت اور نقطہ کو بیان کرنا، کہ یہ جو حکم لگایا گیا ہے، یہ جو حذف اور تعلیل ہوئی ہے، یا یہ جو تخفیف ہوئی ہے، اس کی علت اور سبب کیا ہے۔ تو ہر قاعدے کو 2 جہتوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب نفس قاعدہ کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس قاعدہ کو ایسے جامع انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قاعدہ جامع معنی ہو، اپنی تمام جزیات کو شامل ہو، تمام جزیات کا احاطہ کیے ہو۔ تو جب نفس قاعدہ بیان کرنا ہو تو بے جا طوالت سے اور تشریح سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ پھر طالب علم کا جو ذہن ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کے ذہن کے اندر اس بات کو رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اصل قاعدہ اس کے ذہن کے اندر نہیں بیٹھتا۔ اور جب قاعدہ کے حکم کی علت بیان کرنی ہو یا کوئی نقطہ بیان کرنا مقصود ہو کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کے اندر کیا علت پائی جا رہی ہے، تو اس وقت اس بات کی تشریح کی جاتی ہے، تفصیلی طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اصل علت یہ ہے، فلاں صیغے کے اندر یہ علت پائی جا رہی تھی، اس کے اندر اصالتاً یہ بات تھی، بقیہ کے اندر تبعاً یہ بات پائی گئی ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات یہ اس صورت میں ہوتی ہیں جب آپ نے قاعدے کی علت کو، حکم کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محققین علماء کی بھی یہی عادت ہے کہ جب نفس قاعدہ بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مختصر ہو اور جامع ہو، یعنی کم الفاظ کے اندر وہ تمام کی تمام باتوں کو سمو دیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے علت کو بیان کرنا ہو یا پھر سبب کو بیان کرنا ہو، نقطہ بیان کرنا ہو، تو تفصیل سے کام لیتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ابتدا کے اندر قاعدہ یعیدو کے اندر صرفیوں پر اعتراض تھا، رد کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نفس قاعدہ بیان کرتے ہوئے ایسا جامع انداز اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے قاعدہ تمام جزیات کا احاطہ کرتا۔ انہوں نے علت کو مد نظر رکھ کے وہاں پر قاعدے کا حکم بیان کیا، اور پھر اسی حکم کی بنیاد پر بقیہ صیغوں کے اندر فرعاً قاعدہ کو جاری ہونا بیان کیا۔ یہاں پر جو یعیدو کو اصل بنا کر بقیہ صیغوں کو فرع بنایا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہاں قاعدہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قاعدہ کے حکم کی علت، سبب بیان کرنا مقصود ہے کہ واو کے حذف ہونے کی اصل علت کیا تھی۔ تو اس لیے ما قبل کے اندر نفس قاعدہ بیان کرنا تھا تو جامع انداز اختیار کرنا چاہیے تھا، یہاں پر قاعدہ کو نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ قاعدہ جاری ہونے کی وجہ اور حکم اور سبب پہ بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر اصالتاً اور فرعاً کی بحث کی گئی ہے۔ یہ تھا قاعدے کا خلاصہ۔ اس سبق کے اندر بارہا آپ نے یہ بات سنی کہ ایک ہے نفس قاعدہ کا بیان کرنا اور دوسرا ہے کہ اس قاعدے کے حکم کی وجہ اور سبب بیان کرنا، علت بیان کرنا۔
تو قاعدے کی علت اور سبب بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ یعیدو کو ہی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر حکم یہ جاری ہوا کہ واو کو حذف کر دیا جائے۔ اس قاعدے کے جاری ہونے کا سبب اور علت وہ اس کا ثقل ہے کہ جب یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہوتی ہے تو ثقل پیدا ہو جاتا ہے، پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو ثقل یہ سبب اور علت ہے، یہ نقطہ ہے، اور حکم جو ہے وہ حذف واو ہے۔ تو یہ تھا اس قاعدے کا خلاصہ۔ آئیے اب کتاب کی عبارت سے اس کو پڑھتے ہیں۔ السؤال اتضح من هذا البيان أن القانون جرى في يعد أصلا والصيغ الأخرى تابعة لها۔ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام بیان سے، اس تمام بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ یعیدو صیغہ کے اندر قاعدہ جاری ہوا اور وہ اصل ہے، اور دیگر صیغے وہ اس کے تابع ہیں۔ مع أنكم بينتم في قاعدة يعد ويهب القاعدة الأولى أنه ينبغي بيان القاعدة هكذا، حالانکہ آپ نے قاعدہ یعید و یہبو کے اندر یہ بات کی تھی کہ اس قاعدے کو یوں بیان کرنا چاہیے: کل واو وقعت بین علامت المضارع والکسرۃ او الفتحۃ، ہر واو جو واقع ہو علامت مضارع اور کسرہ یا فتحہ کے بیچ میں۔ آخر تک مکمل قاعدہ ہے۔ ولا ينبغي البيان هكذا، ایسے اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے ان کل واو وقعت بین الیاء المفتوحہ والفتحۃ او الکسرۃ۔ آپ نے کہا تھا کہ اس قاعدے کو یوں نہیں بیان کرنا چاہیے جیسے عام صرفی بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ واو جو یا مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں ہو، لأنه تطویل بدون فائدہ، وہاں پر آپ نے اس کو کہا تھا کہ یہ بغیر فائدے کے طوالت سے کام لیا جا رہا ہے۔ فهذا تناقض بین عبارتیکم، تو یہ آپ کی دو عبارتوں کے درمیان تناقض ہے، ایک عبارت دوسرے کی مخالفت کرتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب فی بیان القواعد تکون جہتان، عام طور پر جب قاعدوں کو بیان کیا جاتا ہے تو دو جہات سے قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ احداہما، ان میں سے ایک یہ ہے بیان القاعدہ، نفس قاعدہ کو بیان کرنا، وثانیہما، اور دوسرا یہ ہوتا ہے بیان النقطۃ وسبب حکم القاعدہ، نقطہ بیان کرنا، قاعدہ کا جو حکم ہے اس کے سبب کو بیان کرنا۔ ففی الجہۃ الاولی، پہلی جو جہت ہے یعنی نفس قاعدہ کو بیان کرنا، لابد من کلام کلی شامل لجمیع الجزیات، ایسا کامل کلام ہونا چاہیے، ایسا جامع کلام ہونا چاہیے جو تمام جزیات کو شامل ہو۔ وفی الجہۃ الثانیہ شرح ذلک القانون، دوسری جو جہت ہوتی ہے اس کے اندر قاعدے کی تشریح بیان کی جاتی ہے، تفصیل بیان کی جاتی ہے، بأن القانون وجد فی صیغۃ کذا علی طریق کذا او لسبب کذا، اس بات کو بیان کیا جاتا ہے قانون جو ہے، قاعدہ جو ہے وہ فلاں صیغے میں پایا گیا، اس طریقے سے پایا گیا، اس نقطہ اور سبب کی وجہ سے پایا گیا، وجعلت الصیغ الاخرى تابعۃ لها، اور بقیہ صیغے اس کی اتباع میں اس قاعدے کے اندر شامل ہوئے، بقیہ صیغے طبعاً اس قاعدے کے اندر شامل ہوئے۔ ويكون الشرح في الجهة الأولى موجبا للانتشار، پہلی جو صورت ہے، پہلی جو جہت ہے کہ نفس قاعدہ کو بیان کرنا، اس کے اندر اگر طوالت سے کام لیا جائے تو ذہنی انتشار ہو جاتا ہے، یعنی بات پھیل جاتی ہے اور ذہن کے اندر محفوظ نہیں ہوتی۔ وَلِهَذَا يُبَيِّنُ الْمُحَقِّقُونَ الْقَوَاعِدَ أَوَّلًا بَيَانًا كُلِّيًّا شَامِلًا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محققین وہ پہلے جامع انداز سے قواعد کو بیان کرتے ہیں، ثم يشرحونها بشروط وقيود ونكت كما ترى في الفصول الأكبرية والأصول الأكبرية، کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں، شرائط اور قیود اور نکات کو بیان کرتے ہیں۔ یہی اسلوب آپ کو فصول اکبریہ اور اصول اکبریہ ان دو کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، وسائر کتب اولی التحقیق، اور دیگر بھی تمام محققین کی کتابوں کے اندر آپ یہ اسلوب پاتے ہیں۔ وبيان الإصالة والفرعية بين المصدر والفعل سيأتي في هذا الباب مفصلا حسب إفادات أستاذي رحمه الله، اصالت اور فرعیت کا مصدر اور فعل کے ساتھ تعلق یہ مفصل طور پر انشاءاللہ اس باب کے اندر آ رہا ہے، میں اپنے استاد رحمہ اللہ کے افادات کے مطابق اس کو ذکر کروں گا۔ تو یہ تھا افادہ نمبر 1، افادہ اقامت واستقامت، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اصل صورت بھی اس کی جان چکے ہیں، اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور اس سے متعلقہ جو سوالات تھے ان کو بھی جان چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم افادہ نمبر 2 یعنی ابا ابا کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 43 کے افادہ کی آخری بحث پڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات ذکر کی تھی
کہ صاحب کتاب نے آخر کے اندر 2 سوال ذکر کیے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب وہ ہم جان چکے ہیں، آج ہم دوسرے سوال کا جواب پڑھیں گے۔ دوسرے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اسی سبق میں یہ بات کی ہے کہ یعیدو اس کے اندر قوی سبب موجود تھا، جس سبب کی بنیاد پر واو کو حذف کیا گیا، اور پھر اسی صیغہ کو بنیاد بناتے ہوئے، اساس بناتے ہوئے بقیہ صیغے تعیدو، اعیدو، نعیدو ان کے اندر آپ نے واو کو حذف کیا۔ تو گویا آپ نے ایک کے اندر قوی سبب پائے جانے کی وجہ سے ان صیغوں پر بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا جن کے اندر یہ سبب موجود نہیں تھا۔ لیکن قاعدہ یعیدو کے اندر آپ کا بیان اس کے برعکس تھا، وہاں پر آپ نے صرفی حضرات پہ اسی بات کی وجہ سے رد کیا تھا کہ وہ ایک صیغہ کو اصل بنا رہے تھے اور بقیہ کو فرع بنا رہے تھے۔ وہاں صاحب کتاب کی عبارت یہ تھی، اما الذین یبینون هذه القاعدة بین الیاء علامة المضارع والکسرة اصالة ويجعلون الصيغ الباقية تابعة للأولى هذا كله تطویل بدون فائدة۔ وہاں آپ نے کہا تھا کہ یہ خامخواہ کی طوالت ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے اپنی عبارتوں کے اندر تناقض ہے، آپ کی اپنی عبارت دوسری عبارت کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب یہ دیا کہ قواعد کو جب بیان کیا جاتا ہے تو 2 جہات ہوتی ہیں۔ ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ نفس قاعدہ کو بیان کرنا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ کے حکم کی علت اور نقطہ کو بیان کرنا، کہ یہ جو حکم لگایا گیا ہے، یہ جو حذف اور تعلیل ہوئی ہے، یا یہ جو تخفیف ہوئی ہے، اس کی علت اور سبب کیا ہے۔ تو ہر قاعدے کو 2 جہتوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب نفس قاعدہ کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس قاعدہ کو ایسے جامع انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قاعدہ جامع معنی ہو، اپنی تمام جزیات کو شامل ہو، تمام جزیات کا احاطہ کیے ہو۔ تو جب نفس قاعدہ بیان کرنا ہو تو بے جا طوالت سے اور تشریح سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ پھر طالب علم کا جو ذہن ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کے ذہن کے اندر اس بات کو رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اصل قاعدہ اس کے ذہن کے اندر نہیں بیٹھتا۔ اور جب قاعدہ کے حکم کی علت بیان کرنی ہو یا کوئی نقطہ بیان کرنا مقصود ہو کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کے اندر کیا علت پائی جا رہی ہے، تو اس وقت اس بات کی تشریح کی جاتی ہے، تفصیلی طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اصل علت یہ ہے، فلاں صیغے کے اندر یہ علت پائی جا رہی تھی، اس کے اندر اصالتاً یہ بات تھی، بقیہ کے اندر تبعاً یہ بات پائی گئی ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات یہ اس صورت میں ہوتی ہیں جب آپ نے قاعدے کی علت کو، حکم کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محققین علماء کی بھی یہی عادت ہے کہ جب نفس قاعدہ بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مختصر ہو اور جامع ہو، یعنی کم الفاظ کے اندر وہ تمام کی تمام باتوں کو سمو دیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے علت کو بیان کرنا ہو یا پھر سبب کو بیان کرنا ہو، نقطہ بیان کرنا ہو، تو تفصیل سے کام لیتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ابتدا کے اندر قاعدہ یعیدو کے اندر صرفیوں پر اعتراض تھا، رد کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نفس قاعدہ بیان کرتے ہوئے ایسا جامع انداز اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے قاعدہ تمام جزیات کا احاطہ کرتا۔ انہوں نے علت کو مد نظر رکھ کے وہاں پر قاعدے کا حکم بیان کیا، اور پھر اسی حکم کی بنیاد پر بقیہ صیغوں کے اندر فرعین قاعدہ کو جاری ہونا بیان کیا۔ یہاں پر جو یعیدو کو اصل بنا کر بقیہ صیغوں کو فرع بنایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ یہاں قاعدہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قاعدہ کے حکم کی علت، سبب بیان کرنا مقصود ہے کہ واو کے حذف ہونے کی اصل علت کیا تھی۔ تو اس لیے ما قبل کے اندر نفس قاعدہ بیان کرنا تھا تو جامع انداز اختیار کرنا چاہیے تھا، یہاں پر قاعدہ کو نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ قاعدہ جاری ہونے کی وجہ اور حکم اور سبب پہ بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر اصالتاً اور فرعین کی بحث کی گئی ہے۔ یہ تھا قاعدے کا خلاصہ۔ اس سبق کے اندر بارہا آپ نے یہ بات سنی کہ ایک ہے نفس قاعدہ کا بیان کرنا، اور دوسرا ہے کہ اس قاعدے کے حکم کی وجہ اور سبب بیان کرنا، علت بیان کرنا۔ تو قاعدے کی علت اور سبب بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ یعیدو کو ہی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر حکم یہ جاری ہوا کہ واو کو حذف کر دیا جائے۔ اس قاعدے کے جاری ہونے کا سبب اور علت وہ اس کا ثقل ہے کہ جب یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہوتی ہے تو ثقل پیدا ہو جاتا ہے، پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو ثقل یہ سبب اور علت ہے،
یہ نقطہ ہے اور حکم جو ہے وہ حذف واو ہے۔ تو یہ تھا اس قاعدے کا خلاصہ۔ آئیے اب کتاب کی عبارت سے اس کو پڑھتے ہیں۔ السؤال اتضح من هذا البيان أن القانون جرى في يعد أصلا والصيغ الأخرى تابعة لها۔ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام بیان سے، اس تمام بحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ یعید صیغہ کے اندر قاعدہ جاری ہوا اور وہ اصل ہے اور دیگر صیغے وہ اس کے تابع ہیں۔ مع أنكم بينتم في قاعدة يعد ويهب القاعدة الأولى أنه ينبغي بيان القاعدة هكذا، حالانکہ آپ نے قاعدہ یعید یہب کے اندر یہ بات کی تھی کہ اس قاعدے کو یوں بیان کرنا چاہیے، كل واو وقعت بين علامة المضارع والكسرة أو الفتحة، ہر واو جو واقع ہو علامت مضارع اور کسرہ یا فتحہ کے بیچ میں۔ آخر تک مکمل قاعدہ ہے۔ ولا ينبغي البيان هكذا، ایسے اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے ان كل واو وقعت بين الياء المفتوحة والفتحة أو الكسرة، آپ نے کہا تھا کہ اس قاعدے کو یوں نہیں بیان کرنا چاہیے جیسے عام صرفی بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ واو جو یا مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں ہو، لأنه تطویل بدون فائدہ، وہاں پر آپ نے اس کو کہا تھا کہ یہ بغیر فائدے کے طوالت سے کام لیا جا رہا ہے۔ فهذا تناقض بین عبارتیکم، تو یہ آپ کی دو عبارتوں کے درمیان تناقض ہے، ایک عبارت دوسرے کی مخالفت کرتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب فی بیان القواعد تکون جہتان، عام طور پر جب قاعدوں کو بیان کیا جاتا ہے تو دو جہات سے قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ احداہما، ان میں سے ایک یہ ہے بیان القاعدہ، نفس قاعدہ کو بیان کرنا، وثانیہما، اور دوسرا یہ ہوتا ہے بیان النکتۃ وسبب حکم القاعدہ، نکتہ بیان کرنا، قاعدہ کا جو حکم ہے اس کے سبب کو بیان کرنا۔ وفی الجہۃ الاولی، پہلی جو جہت ہے یعنی نفس قاعدہ کو بیان کرنا، لابد من کلام کلی شامل لجمیع الجزیات، ایسا کامل کلام ہونا چاہیے، ایسا جامع کلام ہونا چاہیے جو تمام جزیات کو شامل ہو۔ وفی الجہۃ الثانیہ شرح ذلك القانون، دوسری جو جہت ہوتی ہے اس کے اندر قاعدے کی تشریح بیان کی جاتی ہے، تفصیل بیان کی جاتی ہے، بأن القانون وجد في صيغة كذا على طریق كذا او لسبب كذا، اس بات کو بیان کیا جاتا ہے قانون جو ہے، قاعدہ جو ہے وہ فلاں صیغے میں پایا گیا، اس طریقے سے پایا گیا، اس نقطہ اور سبب کی وجہ سے پایا گیا۔ وجعلت الصيغ الاخرى تابعة لها، اور بقیہ صیغے اس کی اتباع میں اس قاعدے کے اندر شامل ہوئے، بقیہ صیغے طبعاً اس قاعدے کے اندر شامل ہوئے۔ ويكون الشرح في الجهة الأولى موجبا للانتشار، پہلی جو صورت ہے، پہلی جو جہت ہے کہ نفس قاعدہ کو بیان کرنا، اس کے اندر اگر طوالت سے کام لیا جائے تو ذہنی انتشار ہو جاتا ہے، یعنی بات پھیل جاتی ہے اور ذہن کے اندر محفوظ نہیں ہوتی۔ ولہذا يبين المحققون القواعد اولا بیانا کلیا شاملا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محققین وہ پہلے جامع انداز سے قواعد کو بیان کرتے ہیں، ثم يشرحونها بشروط وقیود ونکت كما ترى في الفصول الاکبریہ والاصول الاکبریہ، کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں، شرائط اور قیود اور نکات کو بیان کرتے ہیں۔ یہی اسلوب آپ کو فصول اکبریہ اور اصول اکبریہ ان دو کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، وسائر کتب اولی التحقیق، اور دیگر بھی تمام محققین کی کتابوں کے اندر آپ یہ اسلوب پاتے ہیں۔ وبيان الإصالة والفرعية بين المصدر والفعل سيأتي في هذا الباب مفصلا حسب إفادات أستاذي رحمه الله، اصالت اور فرعیت کا مصدر اور فعل کے ساتھ تعلق یہ مفصل طور پر انشاءاللہ اس باب کے اندر آ رہا ہے، میں اپنے استاد رحمہ اللہ کے افادات کے مطابق اس کو ذکر کروں گا۔ تو یہ تھا افادہ نمبر 1، افادہ اقامت واستقامت، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اصل صورت بھی اس کی جان چکے ہیں، اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور اس سے متعلقہ جو سوالات تھے ان کو بھی جان چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم افادہ نمبر 2 یعنی ابا کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔